کیا سویلین بالادستی بڑی بغاوت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے؟ پاکستان کو فلاحی جمہوری ریاست بننا تھا، سیکیورٹی ریاست کیوں بنا؟ سیکیورٹی ریاست کیسی ہوتی ہے؟ زبردست کالم۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے اپنے تازہ کالم میں پاکستان کو روایتی انداز میں تزادستان کہتے ہوئے اپنا ماہرانہ تجزیہ پیش کیا۔ انہوں نے ملک کے نظام پر سوال اٹھاتے ہوئے اس کے جوابات بھی شامل کیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھمن گھیری کی اصطلاح پلاک پنجابی ڈکشنری کے مطابق مصیبت دے وچ پھسن کو کہتے ہیں۔ تزادستان اپنی تاریخ کے آغاز سے لے کر آج تک گھمن گھیری میں پھنسا ہوا ہے۔ بظاہر یہ ایک جمہوری ملک ہے، مگر تضاد یہ ہے کہ یہاں ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ سویلین بالادستی نے قائم ہونا ہے یا ملک جرنیلوں، ججوں اور جگادری سویلین آمروں کے ماتحت ہی چلنا ہے۔ اس اہم ترین سوال کے ماضی میں دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ سویلین بالادستی صرف اور صرف جدوجہد یا کسی بڑی بغاوت کے نتیجے میں حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسرا جواب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ سویلین بالادستی بغاوت کے نتیجے میں نہیں آتی، کیونکہ طاقتور اس قدر مضبوط ہے کہ وہ ایسی کسی بھی جدوجہد کو آسانی سے کچل دیتے ہیں۔ سویلین بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ نظام کے اندر رہیں اور آہستہ آہستہ اپنی کارکردگی اور دانش سے اپنی جگہ کو بڑھاتے جائیں۔ کالم نگار کے بقول اگر آج کا سیاسی نظام دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ دوسرے جواب کے مطابق چل رہا ہے۔ حکومت میں شامل سیاسی عناصر کا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ جب وہ کارکردگی دکھائیں گے تو ان کی جگہ سپیس بڑھتی جائے گی اور وہ ریاست میں مؤثر آواز بننے کے قابل ہو جائیں گے۔ سیاسی عناصر کی اس خوش فہمی کی اکثر حوصلہ شکنی جاری رہتی ہے، لیکن فی الحال طاقتوروں اور حکومتوں میں شامل سیاسی عناصر کے پاس مل کر چلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ مشترکہ سیاسی مخالف تحریک انصاف کا بھاری ووٹ بینک انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اکٹھے چلیں۔ سو چل رہے ہیں، لیکن دونوں طرف دباؤ ہے، کھینچاتانی ہے، دونوں دل ہی دل میں ایک دوسرے کی کمزوریوں پر نالا رہتے ہیں۔ سہیل وڑائچ نے مشہور امریکی تاریخ دان ول ڈیورانٹ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ تاریخ سے جو سبق ڈیورانٹ نے سیکھے وہ یہ تھے کہ جب سے دنیا بنی ہے اس جہان میں دو اندرونی جنگیں مسلسل جاری ہیں۔ یہ جنگیں آزادی اور مساوات کی ہیں۔ بدقسمتی سے جہاں آزادی ملتی ہے وہاں معاشی مساوات نہیں ہوتی، اور اگر کہیں معاشی مساوات کا نظام قائم ہو بھی جائے تو پھر وہاں سے آزادی معدوم ہو جاتی ہے۔ ول ڈیورانٹ کے پیمانے کے مطابق تزادستان میں سب سے بڑی جنگ آزادی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ معاشی مساوات کے مسائل اسی طرح سے موجود ہیں جیسے پہلے دن سے تھے۔ سینئر صحافی کالم میں مزید لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے پارلیمانی جمہوری نظام اور سویلین بالادستی کے حوالے سے واضح پیغام دیا تھا، مگر 1948 کی پاک بھارت جنگ نے ملک کی سمت بدل دی۔ اس نے بننا فلاحی جمہوری ریاست تھا، مگر اپنے بچاؤ کی خاطر ایک سیکیورٹی ریاست بن گیا۔ سیکیورٹی اسٹیٹ میں سویلین بالادستی کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے، کیونکہ ریاست اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے اس قدر حساس ہوتی ہے کہ اسے سویلین سے یہ خوف اور اندیشہ رہتا ہے کہ وہ قومی سیکیورٹی میں کوتاہی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سیکیورٹی ریاست زیادہ سے زیادہ طاقت اور اختیار اپنے پاس رکھتی ہے تاکہ ریاست کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھ سکے، مگر اس پالیسی کے نتیجے میں عوام تعلق ہو جاتے ہیں۔ پارلیمان کو اختیارات نہیں ملتے، عدالتیں یا ادارے یا پھر دونوں کی پسندیدہ آمرانہ شخصیات اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی فیصلوں سے لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں۔ سہیل وڑائچ نے حالیہ اہم ایشو کی مثال پیش کرتے ہوئے تبصرہ کیا کہ حال ہی میں چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی طرف سے اون عباس بپی اور سینیٹر اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر اسی تضادی گھمن گھیری کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اداروں کا نقطہ نظر ہے کہ سینیٹر اعجاز چودھری 9 مئی کے مرکزی کرداروں میں سے ہیں، جبکہ چیئرمین سینیٹ کی رائے میں گرفتار سینیٹر کو ایوان میں بلانا چیئرمین کا پارلیمانی اختیار ہے۔ اس تضاد سے سول اور فوج کی سوچ میں فرق اور سویلین بالادستی کی راہ میں ان گنت رکاوٹوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں گرفتار کئی مرد و زن چھوڑے جا چکے ہیں۔ ایک گرفتار اور بیمار سینیٹر کی ایوان میں حاضری سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایوان کے بعد اس نے دوبارہ جیل ہی جانا ہے، تو چاہے دکھاوے کے لیے ہی صحیح، کم از کم اتنی سویلین بالادستی تو مان لی جائے۔ سینئر صحافی کے بقول پچھلے چند سالوں سے تزادستان مصیبت اور سیاست کی جس گھمن گھیری میں پھنسا ہوا ہے، اس میں بنیادی نقطہ بہرحال سویلین بالادستی اور ان پر عائد کردہ حدود کا ہے۔ تزادستان کو دنیا سے سیکھ کر چلنا چاہیے۔ دنیا میں ہر ملک کو اپنی سیکیورٹی کی فکر ہوتی ہے۔ امریکہ، برطانیہ جیسے جمہوری ممالک میں بھی دفاعی ادارے فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں، لیکن تاریخ کا سبق یہ ہے کہ سویلین بالادستی سے چلنے والے ممالک سیکیورٹی ریاستوں کی نسبت زیادہ خوشحال، زیادہ آزاد اور زیادہ مطمئن ہیں۔ ہمیں بھی بالتدریج اپنے اداروں کا کردار کم اور محدود کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نیوکلیئر ریاست اور اس کے طاقتور اور بااختیار اداروں پر اغیار کی بری نظریں ہیں۔ یہ ادارے ریاست کے لیے ہیرے ہیں، اور ہیروں کو چھپا کر رکھنا ہی ان کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ ریاست کو ان ہیروں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی پینٹاگون یا برطانوی اداروں کی طرح ریاست کو مشورے دیں، لیکن فیصلے سویلین سے کرائیں، کیونکہ دنیا میں یہی چلن کامیاب ہوا ہے۔
कॉलम के इख्तिताम में सुहेल वड़ाइच ने सियासतदान को समझाने की कोशिश करते हुए तज़िया पेश किया कि अगर इस मुल्क को जमहूरी ट्रैक पर चलना है तो दिल बड़े करने होंगे, लचक पैदा करनी होगी, माजी की गलतियों की माफ़ी मांगनी होगी, मुस्तकबिल में जमहूरी आज़ादियों की ठोस ज़मानत देना होगी। जब तक सियासतदान मुसालहती फार्मूले तक नहीं पहुँचते, ना यहाँ कोई जमहूरियत मुस्तकिल रहेगी और ना ही सिविलियन बालादस्ती की तरफ सफ़र शुरू हो सकेगा। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम सब अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ सकें?